وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بعد نماز فجر کے اس درس میں حضرت یا حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. مقدمے کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ آپ کے پاس آ چکی ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے تعلق سے کل کے درس میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد ثم جعل نسلہ، ان کے نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، منی کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلا دیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نسل کو. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی. یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو فضیلت حاصل ہے، اس فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، یعنی 4 خصوصیتیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی حاصل ہیں جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ہاتھ سے کچھ لوگ کہتے ہیں قدرت سے بنایا. قدرت، ہاتھ کا ترجمہ کبھی بھی قدرت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہاتھ کا ترجمہ ہاتھی ہوتا ہے. اب ہاتھ اللہ کا کیسا ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی طرح نہیں بھائی، ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی طرح خالق کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. توحید اسماء اور صفات میں بھی کل کے درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت آ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، کیونکہ جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو کیا کہا ما منعک ان تسجد لما امرتک لما خلقت بیدی. ہم نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تم کیوں انکار کرتے ہو، کیوں اس سے باز آتے ہو؟ تو ابلیس نے وہاں پہ انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہاں ہاتھ سے پیدا کیا ہے، بلکہ ابلیس نے اس کو قبول کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. بہرحال تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کردہ روحوں میں سے ایک روح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر خود سے پھونکا، مٹی کے پتلے کے اوپر، ہے نا. یہ 2 خصوصیت ہوئی. تیسری خصوصیت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر چیز کا علم عطا کیا، ہر چیز کا علم دیا، اور دنیا کے اندر جو کچھ تھے، جو چیزیں، درخت، شجر، حجر، ہے نا، سمندر، دریا، پہاڑ، اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا سجدہ کروایا، ہے نا. یہ 4 خصوصیتیں ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کسی دوسرے کو نہ ملی. اچھا، جب سجدے کی بات آتی ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو لوگ اس میں تذبذب کے شکار ہوتے ہیں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کروایا فرشتوں سے؟ ہاں، تعظیمی سجدہ۔ تو اس کو یہ سمجھیے کہ سجدے کی دو قسم ہیں۔ سجدے کی کتنی قسم ہے؟ دو قسم۔ ایک سجدہ عبادت جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور یہ کسی زمانے میں کسی کے لیے جائز نہیں تھی سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کے لیے یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ رہی بات دوسرے سجدے کی، جس کو سجدہ تحیہ یا سجدہ تعظیمی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ گزشتہ امتوں کے اندر یہ چیز جائز تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب مصر کے عزیز ہو گئے، خزانہ کے مالک ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان کے بھائی سجدے میں گر گئے۔ کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل، باپ نے کہا کہ اے بیٹے یہی وہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے جو تم نے اس سے پہلے دیکھی تھی خواب کے اندر۔ تو پتہ یہ چلا کہ گزشتہ امتوں کے اندر یہ سجدہ یعنی سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا۔ اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن سے لوٹ کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ کس نے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا یا معاذ، کیا کر رہے ہو معاذ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک یمن میں جہاں ہم تھے وہاں لوگ اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، ان کو سجدہ، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے مقابلے میں آپ تو سجدہ کیے جانے کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، انما السجود للہ، سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سجدہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو، کوئی آدمی اگر چاہے اس امت کے اندر اپنے پیر کے لیے، اپنے مولوی صاحب کے لیے، یا اپنے کسی بڑے سردار کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے اگر کرنا چاہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کی اجازت، سجدہ کرنے کی اجازت دی کیا؟ نہیں دی۔ تو آج جو لوگ اپنے پیروں کے سامنے جھکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، یہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اس کی اصلاح کیجئے، بعض لوگ جب مسافہ کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو تھوڑا سا جھک کے ایسا ملاقات کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ جھکنا بھی مسافہ کرتے وقت ناجائز ہے۔ انحنا، یہ رکوع کرنا یا جھکنا یا جھکنے کی کیفیت، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ دنیا میں کتنا بڑا رئیس، امیر، کبیر، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کے لیے ہم جھک کر کے اس کی تعظیم نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہماری امت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ لہذا کوئی اگر اپنے پیر کو سجدہ کرتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس واقعے سے دلیل پکڑتا ہے تو اس کا دلیل پکڑنا درست اور صحیح ہے کیا؟ بولیے، نہیں ہے، درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ دیا
ان کے پتلے کو، اسٹیچو کو، روح ابھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ ابلیس اس پتلے کے چکر لگاتا تھا، گھومتا تھا ادھر ادھر، اس کے آگے پیچھے ہوتا تھا۔ ایک روز اس نے اس کو بجایا، پتلے کو بجایا تو پورا حصہ اس کا سالڈ ہوا، لیکن پیٹ کا حصہ جو ہے خالی گھڑا جس طرح سے بجتا ہے اسی طرح سے بجنے لگا۔ تو ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ایک ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے لا یتمالک، جو اپنے خود کے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گی، اپنے خود کے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ کہا کیوں؟ کہ اسی پیٹ کی وجہ سے۔ ابلیس کا یہ اسٹیٹمنٹ کتنا صحیح تھا اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ دنیا میں جتنی طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں سب کا تعلق کہیں نہ کہیں گھوم کر کے کہاں پہنچتا ہے؟ پیٹ کی طرف پہنچتا ہے، روزی روٹی کی طرف پہنچتا ہے۔ کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے، کیوں؟ پیٹ کے خاطر۔ کوئی چوری کرتا ہے پیٹ کے خاطر۔ اور جتنی برائیاں ہیں، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی کسی کو ٹھگ رہا ہے، کوئی کسی کو بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پیٹ سے ہوتا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا یا بنایا تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ رب العالمین تو ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ جا کر کے فتنہ اور فساد کرے گی، ویسفک الدماء اور خون بہائے گی زمین پہ جا کر کے۔ فرشتوں کو پہلے دو چیزوں کو متعین کیجیے، فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ ایک، اور فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ زمین پہ جا کر کے یہ فتنہ اور فساد برپا کرے گی؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، اللہ کے سامنے اعتراض نہیں کیا، بلکہ یہ استعلام کا سوال تھا۔ اللہ رب العالمین سے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اللہ تو کیسا مخلوق بنانا چاہ رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ زمین پہ جا کر کے فتنہ اور فساد برپا کرے گا، تو کیوں کہا فرشتوں نے؟ تو اس تعلق سے علماء نے 4 وجہیں ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ دیکھیے، کہا کہ یہ الہام تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے جانب سے فرشتوں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی جس کے وجہ سے فرشتوں نے یہ بات کہی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ھذا من وجہ الاخبار، اللہ رب العالمین نے ہو سکتا ہے اس سے پہلے فرشتوں کو یہ خبر دی ہو کہ ہم ایک ایسا مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اوپر فتنہ و فساد برپا کرے گی، تب فرشتوں نے کہا ہو کہ اے اللہ تو ایسا مخلوق کیوں بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ جا کر کے فتنہ اور فساد برپا کرے۔ دوسری وجہ یہ ہوئی۔ تیسری وجہ علماء نے یہ کہا کہ فرشتوں نے توقع، یعنی کوئی آدمی توقع کرتا ہے نا کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ سوچ کر کے، توقع کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ جواب دیا تھا۔ اور چوتھی بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے قیاس کیا تھا کس کے اوپر؟ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس زمین پہ جنات آباد تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کو بنایا تھا، اس کے بعد کس کو بنایا؟ انسانوں کو۔ اسی لیے ترتیب بھی ویسے ہی ہے، دیکھیے وما خلقت الجن والانس، پہلے جن کا ذکر کیا اس کے بعد انس کا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے پہلے جنات کو بنایا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ ہاں، اور کوئی دلیل؟
ابلیس جو تھا وہ کیا تھا؟ ابو الجن تھا، جنوں کا سردار تھا۔ وہ حضرت آدم کے تخلیق سے پہلے موجود تھا یا نہیں تھا؟ بولیے۔ تو یہ بات کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پہلے بنایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تنہا رہ کر کے، اکیلے رہ کر کے ان کا جی نہیں لگتا تھا۔ دیکھیے، انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ اگر جنت میں بھی رہے تو تنہا نہیں رہ سکتا ہے، اس کو جوڑے کی ضرورت ہے، اس کو جوڑے کی ضرورت ہے جس سے الفت و محبت کی باتیں ہوں، جس کے ساتھ وہ مل کر کے رہے، اپنے خوشی اپنے غم کے جذبات کو شیئر کر سکے، اپنی باتیں بتا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو میں تم کو عورتوں کے تعلق سے خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، وإن أعوج الشيء في الضلع أعلاه، اور پسلی کی ہڈیوں میں سب سے ٹیڑھی ہڈی یہ اوپر کی ہڈی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے ہڈی کو، کسرتہ، اس کو تو توڑ دے گا، طلاق تک نوبت آئے گی، خلا کی نوبت آئے گی۔ وإن استمتعت بها، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے فاستمتعت بها، اس سے فائدہ اٹھاؤ، وفيها عوج، اس حال میں کہ اس کے اندر کیا ہو؟ کمی ہو، اس کا ٹیڑھا پن ہو، کچھ اس کی نزاکت کو برداشت کرو اور اس کی نزاکت کو جھیلتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ نہ پوری طرح سے رسی ڈھیلی چھوڑو اور نہ رسی اتنی ٹائٹ بھی نہ کرو کہ زندگی کی گاڑی ایک جگہ کھڑ جائے، ٹھہر جائے۔ دونوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اب جب اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ جا کر کے جنت میں ٹھہریے، جنت میں رکیے۔ علماء کا اختلاف ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جنت کون سا جنت تھا؟ کیا وہی جنت تھا جہاں انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم اور آپ داخل ہوں گے؟ وہ جنت تھا یا کوئی اور جنت تھی؟ کون سی جنت تھی جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دنیا کے اندر جنت تھی، حالانکہ یہ قول درست اور صحیح نہیں ہے۔ وہ اصل جنت تھی، جنت الماوا، جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے مقابلے میں بنایا ہے، اسی جنت کے اندر رکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث شفاعت ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کو جنت میں رکھا، چلیے آپ سفارش کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ جنت میں مجھ کو رکھا، مجھ کو بنایا، یہ سب بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا میرے علاوہ کوئی دوسرا ہے جس نے تم کو جنت سے نکالا؟ میرے ہی وجہ سے تو تم جنت سے نکلے ہو، میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جس جنت میں رکھا تھا وہ جنت کون سے جنت تھی؟ بولیے، اصل جنت تھی جنت الماوا، جہاں جس کو اللہ نے جہنم کے مقابلے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر، کہ جنت کا ہر پھل کھا سکتے ہو، ہر درخت سے کھا سکتے ہو، سوائے ایک درخت کے قریب مت جانا۔ اب وہ کون سا درخت تھا؟
بولیے کون سا درخت تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سیب تھا، کوئی کہتا ہے گیہوں تھا، کوئی کچھ اور، کوئی انگور، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن کتاب و سنت کے اندر اس درخت کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہود نے کیا سمجھا؟ وہ معرفت کا درخت تھا۔ کیا تھا؟ معرفت کا درخت تھا۔ اس لیے ایک زمانہ تھا جب یہودیوں کے یہاں علم سیکھنا سب سے بڑا جرم تھا، اور جو آدمی علم کی بات کرتا تھا یہودی اس کو پکڑ کر کے آگ میں جلا دیا کرتے تھے اور اس کو مار دیا کرتے تھے کہ یہ آدمی علم کی بات کرتا ہے۔ تو وہ درخت کون سا درخت تھا اس کا علم ہم کو اور آپ کو نہیں ہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ کون سا درخت تھا تو کہیے اللہ اعلم، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اس کا علم نہ تو اللہ نے اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اس میں یعنی اس جانکاری میں کہ وہ کون سی درخت تھی، اس جانکاری میں ذرہ برابر بھی ہمارے لیے خیر کی بات ہوتی تو اللہ رب العالمین ہم کو بتلا دیتا۔ نہیں بتلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سا درخت تھا، لیکن وہ درخت تھا جس کے کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ نے جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیا کیا؟ بھگا دیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس نے مہلت مانگی، چھوٹ مانگی اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے اس مخلوق کو گمراہ کروں گا، اس کو صحیح راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ اس کو دے دی۔ اس نے اپنے حربے کو سب سے پہلے کس پر آزمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام پر آزمایا، اور جنت میں وہ گیا۔ کس شکل میں گیا؟ پھر یہ صورت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ بن کے گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مولانا بن کے گیا، داڑھی ٹوپی لگا کر کے تسبیح لگا کر کے گیا۔ اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے اندر یہ ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا۔ کیسے وسوسہ ڈالا اس کی کیفیت اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اور کہا جا کر کے، قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ نے تم کو اس درخت کے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ درخت تم کھاؤ گے تو فرشتے ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ کھا لو وہ درخت۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ اللہ نے منع کیا تھا کیوں نافرمانی کی؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم نے یہ سوچا کہ کوئی آدمی اتنی بھی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ کا غلط قسم کھائے، جھوٹا قسم کھائے۔ یہ ابلیس قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو۔ یہ سوچ کر کے غلط فہمی میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ جیسے درخت کا پھل کھایا تو جنت کے جو کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے حضرت آدم اور حضرت حوا، وہ کپڑے اترنے لگے، ننگا ہو گئے، دونوں کے دونوں بغیر کپڑے کے ہو گئے۔ وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، پردہ کرنے لگے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان بغیر کپڑے کے نہیں رہ سکتا۔ حضرت آدم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خصلت ڈالی تھی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج لوگوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا، اور جو جتنا ننگا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اتنا ترقی یافتہ ہے، حالانکہ وہ پستی اور ذلت کے ایک دم گڑھے کے اندر گرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا کے اندر
بھیج دیا۔ اور اس کے بعد کیا معاملات ہوئے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے اس قصے سے ہم کو اور آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔